ہم نے یہ سنا تھا کہ جب اذان ہو جاتی ہے صبح سحری کے وقت تو روزہ اس وقت ختم کر دینا چاہیے جب روزہ رکھتے ہیں روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان اور نماز کے درمیان جو 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے ٹائم کا, اس کے اندر بھی اگر کسی نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے. تو اس بارے میں مزید معلومات دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اسے کیا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے ادریس صاحب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. خزہ یہ سوال ہمیں عارف الزمان صاحب نے بنگلہ دیش سے بھی, انہوں نے ہمارے اسٹوڈیوز میں کال کر کے یہ لکھوایا. انہوں نے بھی یہ پوچھا کیا اذان کے ساتھ ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا فجر کی نماز تک جاری رہتا ہے. ایک سوال اس سے ملتا جلتا مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے نوٹ کیا تھا جو واٹس ایپ پہ ہمیں بھیجا فرا طارق صاحبہ نے شیخ پورہ سے. انہوں نے کہا کہ سحری کھانے ہم کس حد تک تاخیر کر سکتے ہیں. میری غیرت جماعت بعض دوست کہتی ہیں کہ اذان شروع ہونے کے بعد اگر ایک لقمہ بھی کھا لیا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین تو آسانی پیدا کرتا ہے اور آسانی کا نام ہے. باقی یہ بات درست ہے کہ اذان دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ اب سحری کا وقت اختتام ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, تو اس لیے اس وقت تک کھایا جا سکتا ہے. ہاں اس کے ساتھ ہی جس نے ہمیں سحری کے اصول بتائے اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آپ کی پلیٹ میں اگر اذان ہو جائے تو اس پلیٹ میں جو آپ کا کھانا ہے اس کو تم ختم کر لو. لیکن اس کا یہ مطلب ایک طرف تو یہ کہ ایک لقمہ بھی کھانا جو ہے وہ منع ہے, یہ بھی درست بات نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذان ہو گئی ہے تو کھاتے رہو, آرام سے کھا لو, اس کو ختم کر لو پلیٹ میں جو کھانا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جو اذان سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان جو 15-20 منٹ کا وقت ہے اس میں بندہ کھاتا رہے, یہ مراد نہیں ہے. بلکہ وہی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اذان کے بعد 1-1.5-2 منٹ کے اندر جو انسان اتنا ہی وقت لگتا ہے اپنا کھانا مکمل کرنے میں تو 1-2 منٹ میں وہ اس کو مکمل کر لے, اسے 1-2 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ نہیں کہ 5-7-10 منٹ تک وہ کھاتا چلا جائے. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ مہمان آئے ہوئے تھے, حضور ان کو سحری کروا رہے تھے تو اذان شروع ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ ابھی وقت ہے آپ کھاتے رہیں. چونکہ ان کے سامنے وہ کھانا موجود تھا, پراٹھے وغیرہ آ گئے تھے اور حضور لا کے پیش بھی کرتے رہے, تو وہی بنتا ہے کہ 2-3 منٹ اگر انسان کھاتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ ایک دم وہ نمودار نہیں ہو جاتی بلکہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے, تو اس میں سہولت ہے. اور اس کے ساتھ پھر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان پہ روزہ کھانا پینا نہ چھوڑ دیا کرو بلکہ ابن ام مکتوم کی اذان کا انتظار کیا کرو. اور اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی اس کی تشریح کی ہوئی ہے کہ دراصل حضرت بلال بعض اوقات پہلے اذان دے دیتے تھے, اور ایک تشریح یہ ہے کہ حضرت بلال کی اذان دراصل اس لیے ہوتی تھی کہ لوگوں اٹھ جاؤ سحری کا وقت ہو گیا, اٹھ کے اپنے کھانے وانے کا انتظام کر لو. اور حضرت ابن ام مکتوم اس وقت اذان دیتے تھے جب سحری بند ہو رہی ہوتی تھی. اور دوسری اس میں توجہ یہ ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے, وہ آرام سے جب گھر سے آ جاتے تھے, ظاہر ہے کچھ وقت لگتا تھا, تو ایک سہولت لوگوں کو میسر ہو جاتی تھی اور لوگ انہیں بتا دیتے تھے کہ حافظ صاحب اب اذان دے دیں اذان کا, تو وہ اس وقت دیتے. تو ایک بہرحال ایک لچک اور ایک ریلیکسیشن اس میں موجود ہے, وقت جو ہے ایک کوشن موجود ہے. نہ یہ کہ ایک لقمہ بھی کھانا حرام ہے, یہ بھی بالکل غلط ہے, اور نہ یہ کہ پھر 15-20 منٹ تک کھاتے رہو. 2-4-5 منٹ تک اگر انسان اپنا کھا لے اور کھانا مکمل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ٹھیک, جیسا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ شریعت میں لچک موجود ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو واشربو, تم کھاؤ اور پیو, جہاں تک کہ حتی یتبین لکم, یہاں تک کہ تمہارے لیے ہر چیز جو سحر ہے, تبین کا لفظ عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ باب تفعیل ہے, غالباً ہمارے جو عربی دان ان کو پتہ ہوگا کہ ایسی چیز جو بہت واضح ہو جائے,
یتبین لکم، تمہارے لیے اچھی طرح واضح ہو جائے. تو اس لیے اس لفظ کے اندر ہی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ نے، جیسا کہ خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے حوالہ جات کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ہو رہی ہے اذان تو تم کھا سکتے ہو، اور جب تمہارے ہاتھ میں جو شروع کر چکے ہو وہ اذان کے دوران بھی کھاتے رہو اور بعد میں بھی کھاتے رہو. تو وہ دراصل اسی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے کہ جب تک تمہارے سامنے وہ دن جو ہے، جو سحری ہے، وہ واضح نہ ہو جائے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ منصور صاحب.